کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ چلیے عزیز طلبہ، میزان الصرف کا ہم اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں آپ نے میزان الصرف میں اسم فاعل کی بحث کو پڑھا کل، کہ اسم فاعل کس کو کہتے ہیں اور اس کے بنانے کا کیا قاعدہ ہے، اور مکمل تحقیق اس کے تعلق سے آپ نے اعتراضات اور جوابات کو بھی سنا۔ آج ہم پڑھیں گے بحث اسم مفعول، یعنی اسم مفعول کی بحث آج ہم شروع کرتے ہیں کہ اسم مفعول کی کیا تعریف ہے، بنانے کا کیا قاعدہ ہے، اور کچھ اعتراضات اور جوابات اس کے تعلق سے اور اس کی گردان کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں سے پہلے ایک بات سنیں کہ آپ جو اردو میں بولتے ہیں کچھ جملے، مثال کے طور پر بولتے ہیں کہ زید سویا ہوا ہے، خالد جاگا ہوا ہے، وہ پڑھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے، وہ ہوا ہے، تو اس طریقے کے آپ جو جملے بولتے ہیں اردو میں، لکھا ہوا، پڑھا ہوا، سویا ہوا، تو یہ ہوا تو اس کو اگر ہم عربی میں استعمال کریں گے تو عربی میں ہمیں کیسے استعمال کرنا پڑے گا ان اردو جملوں کو، تو آج ہم انہی اردو جملوں کو عربی میں استعمال کرنے کا طریقہ گویا کہ سیکھیں گے۔ دیکھیے آپ، فصل این ہما کے گفتہ شد بحث اسم فاعل بود۔ این ہما، یہ تمام کہ گفتہ شد، جو کچھ کہا گیا، جو کچھ بیان ہوا، بحث اسم فاعل بود، اسم فاعل کی بحث تھی۔ یعنی مصنف علیہ رحمہ کا طریقہ یہ ہے، ان کا نہج ہے کہ وہ اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے مصنف علیہ رحمہ کل کے سبق کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ عزیز طلبہ، کل جو آپ نے سبق پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اگر بچے کے ذہن سے کل کے سبق کا اگر ذہول ہو جائے تو جسٹ اس عبارت کو سننے کے بعد میں فوراً اس کے ذہن میں وہ اس سبق کا خاکہ، پورا مکمل خاکہ اس کے ذہن میں آ جائے کہ اچھا کل جو سبق پڑھا تھا اس میں فاعل کا پڑھا تھا۔ تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ اگلا سبق بیان کرنے سے پہلے کل کے سبق کی طرف اشارہ اسی لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اشارہ کرنے کے بعد میں سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے اس میں فاعل کی بحث تھی، چوں خواہی کہ اس میں مفعول بنا کنی۔ اب یہاں سے بیان کرنے، چوں خواہی، جب تو چاہے کہ اس میں مفعول بنا کنی، کہ اس میں مفعول تو بنائے، یعنی جب آپ اس میں مفعول بنانا چاہیں، اس میں مفعول کا صیغہ استعمال کرنا چاہیں تو اس میں مفعول کیسے بنائیں گے، اور اس میں مفعول، اس کی تعریف کیا ہے، اس میں مفعول کس کو کہتے ہیں؟ تو اس میں مفعول کی تعریف یہ ہے کہ اس میں مفعول وہ ہے جو اس چیز کو بتائے جس پر کہ کام واقع ہوا ہو، اس چیز کو بتائے اس میں مفعول جس پر کہ کام واقع ہوا ہو۔ مثال کے طور پر جیسے آپ نے کسی کو مارا، ٹھیک، تو مار تو ایک تو ہوا مارنا اور ایک ہوا مارنے والا، اور جس کو آپ ماریں گے اس پر جو مار واقع ہوئی وہ ہے مفعول، یعنی جس پر کام، جو کام کیا ہے، مار کس پر واقع ہوئی، سامنے والے پر، جس کو آپ نے مارا تو وہ کیا، جس پر مار واقع ہو وہ کہلاتا مفعول۔ اس لیے کہا اس میں مفعول وہ ہے جو اس چیز کو بتائے جس پر کہ کام واقع ہوا ہو، جس پر مار واقع ہوئی ہو، ٹھیک یہ۔ اور آپ اس طریقے سے بھی تعریف کر سکتے ہیں کہ اس میں مفعول وہ اسم ہے جو فعل متعدی سے مشتق ہو اور ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فاعل کا فعل واقع ہے، واقع ہوا ہو۔ اس طریقے سے بھی آپ تعریف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں مفعول کی تعریف سمجھ میں آئی۔ تو اب اس میں مفعول بنانا چاہیں تو کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے اس میں مفعول ساختہ نشبت از فعل مضارع مجہول۔ اس میں مفعول ساختہ نشبت بنایا جاتا ہے کس سے؟ فعل مضارع مجہول سے، یعنی اس میں مفعول کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے۔ اچھا فعل مضارع مجہول سے کیوں بنتا ہے؟ ابھی میں پہلے مکمل یہ آپ پیراگراف پڑھ لیں، بنانے کا قاعدہ پڑھ لیں، اس کے بعد میں اعتراضات جوابات کریں گے۔ دیکھیے پہلے اس کو پڑھ لیجئے، آپ پہلے سمجھ لیجئے مقصد کو۔ آپ اس میں مفعول کس سے بنے گا؟ فعل مضارع مجہول سے بنے گا۔ کیوں بنے گا ابھی بتاتے ہیں، دیکھیے آگے دیکھیے، پس علامت مضارع را حذف کن، پس آپ
علامت مضارع کو حذف کر دیں. اب مفعول بنانا چاہ رہے ہیں نا، تو فعل مضارع مجہول کا صیغہ مثال کے طور پر یفعلو، تو یفعلو ہے نا مجہول کا صیغہ، تو اب آپ علامت مضارع کو حذف کر دیں. علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد میں اب 3 حرف بچیں گے، فا عین لام، فا ساکن بچے گا. حذف کرنے کے بعد میں کیا کرنا، کہہ رہے ہیں بعد ازاں میم مفتوح مفعول در اول او درار، کہہ رہے ہیں اس کے بعد میں میم مفتوح مفعول، یعنی مفعول میں میم مفتوح در اول او درار اس کے شروع میں آپ لے کر آئیں. مفعول کی میم مفتوح آپ کیا لے کر آنا، اس کے شروع میں، یعنی جو آپ نے مضارع مجہول سے حذف کرا علامت مضارع کو، تو پھر اس کے شروع میں آپ میم مفتوح لے کر کے آ جائیں. جب میم مفتوح لے کر آئیں، کیوں لے کر آئیں ابھی بتاتے ہیں. تو میم مفتوح لے کر آئیں، ٹھیک. وعین اس کے بعد میں کہہ رہے ہیں وعین کلمہ را ضمہ دے، اور عین کلمے کو ضمہ دیں، ٹھیک. یعنی اب جب آپ میم مفتوح لے کر آئیں گے تو ہوگا مفعول، یفعلو تھا نا یفعلو، تو کیا ہو جائے گا مفعلو. اب مفعلو ہے تو اب میم مفتوح لے کر آ گئے ہم مفعلو، تو عین کو ضمہ دیں تو کیا ہو جائے گا مفعلو، مفعلو، مفعلو ہو جائے گا. اس کے بعد میں کیا کرنا ہے، کہہ رہے ومیان عین و لام واو مفعول در آر. اب یہاں پر عین اور لام کے درمیان میں واو مفعول، مفعول کی واو آپ لے کر آ جائیے. کائے کے درمیان میں، عین اور لام کے درمیان میں آپ لے کر آئیں واو، تو کیا ہو جائے گا مفعول، ٹھیک. وہ لام کلمہ را تنوین دے تا اس میں مفعول گردد، اور لام کلمے کو آپ تنوین دے دیں تاکہ اس میں مفعول ہو جائے، تاکہ اس میں مفعول بن جائے. یہ مکمل بنانے کا قاعدہ ہوا کہ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد میں میم مفتوح شروع میں لانا ہے، اور عین کلمے کو ضمہ دینا ہے، اور عین اور لام کے درمیان واو رکھ دینا ہے، اور لام پر تنوین دے دینی ہے، مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے، آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس میں مفعول فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے، تو مجہول سے کیوں بناتے، معروف سے کیوں نہیں بناتے؟ تو یہاں پر جواب یہ ہوگا کہ معروف سے نہیں بناتے بلکہ مجہول سے اس لیے بناتے ہیں کیونکہ مجہول میں مجہول کی جو نسبت ہوتی ہے وہ مفعول کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ معروف میں تو فاعل کی طرف ہوتی ہے نا، تو اس میں فاعل معروف سے اس لیے بنایا. لیکن مجہول میں مجہول کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے، مفعول کی طرف ہوتی ہے. اسی لیے کیونکہ مجہول کی نسبت مفعول کی، یعنی نائب فاعل جو آتا ہے مفعول کی طرف ہوتی ہے، تو اسی لیے مفعول کو مجہول کے ساتھ نسبت ہے، اسی لیے ہم فعل مضارع مجہول سے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ میم مفتوح لے کر کے آنا ہے. آپ آسانی سے سمجھ لیں میم مفتوح کیوں لے کر کے آنا ہے. کہہ رہے ہیں اچھا پہلے تو یہ ہے کہ میم کیوں لے کر کے آنا ہے اور دوسرا حرف کیوں نہیں. تو آپ آسانی سے یہ سمجھ لیجئے کہ میم کو جو ہے حرف علت سے، کیونکہ یہ ویسے تو میم حرف زائد میں سے ہے کہ جو حروف زائد ہوتے ہیں اس میں سے میم بھی ہے، تو اس لیے زائد اس میں سے ہے، لیکن اس لیے لے کر آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ میم ہی کو کیوں لے کر آئے. تو اب یہ جواب یہاں پر آپ یہ دے سکتے ہیں کہ حروف علت سے اسے تھوڑی مناسبت ہے. کس اعتبار سے؟ کیونکہ واو کا مخرج کیا ہے، ہوٹ ہے، یہ شفتین ہوٹ، تو یہاں سے میم کا مخرج بھی یہی ہے. تو حروف علت میں سے واو کا مخرج بھی ہوٹ اور میم کا مخرج بھی ہوٹ، تو حروف علت واو سے اس کو مخرج کے اعتبار سے مناسبت ہوئی، قریب المخرج ہونے کے اعتبار سے، اس لیے یہاں پر ہم میم لے کر آئے. اس کی اور بھی وجہ ہے لیکن آپ آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں چلو میم لے کر آئے، فتح کیوں دیا، کسرہ یا ضمہ کیوں نہیں دیا، مفعول کیوں، مفعول یا مفعول کیوں نہیں. تو فتح کیونکہ چونکہ اخف الحرکات ہے اس لیے ہم وہاں پر فتح دے دیتے ہیں. ایک جواب یہ بھی ہے. دوسرا جواب یہ بھی دے سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے کسرہ نہیں دیا کیونکہ کسرہ جو ہے اسم اعلیٰ میں آتا، اگر ہم کسرہ دے دیتے تو بحیث اسم اعلیٰ سے مناسبت ہو جاتی، اسم اعلیٰ سے مناسبت کی وجہ سے کسرہ نہیں دیا. ضمہ اس لیے کیونکہ ضمہ ثقیل ہے اس لیے ضمہ ہم نے نہیں دیا. ٹھیک ہے. اور ہاں اس کے بعد میں کیا کرنا، عین کلمے کو ضمہ دینا ہے. تو عین کلمے کو ضمہ کیوں دیں گے، فتح کسرہ کیوں نہیں دے سکتے. تو عین کلمے کو فتح اور کسرہ اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ عین پر فتح اور کسرہ یہ اسم ظرف میں آتا ہے، مفعل مفعل، تو اس میں ظرف سے مناسبت مشابہت نہ ہو جائے اس لیے کسرہ بھی نہیں دے سکتے، اس لیے ضمہ دیں گے. ٹھیک. اس کے بعد میں لام کلمے کو تنوین دینی ہے. کیوں تنوین، کیوں؟ کیونکہ یہ اسم مفعول ہے اور تنوین بھی اسم کے خاص میں سے ہے، اسم کی علامتوں میں سے ہے، اس لیے اس کو ہم تنوین دے دیں گے. اب یہاں پر
ایک بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اس میں مفعول اور ایک ہوتا ہے ڈائریکٹلی صرف خالص مفعول. تو اس میں مفعول اور خالص مفعول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں مفعول اور مفعول میں یہ فرق ہے کہ اس میں مفعول جو ہوئے گا وہ مشتق ہوگا اور اس میں معنی حدثی پائے جائے گا، معنی مصدری پائے جائے گا. اور صرف خالص جو مفعول ہوگا وہ مشتق بھی ہو سکتا ہے اور جامد بھی ہو سکتا ہے اور اس میں معنی مصدری نہیں پائے جائے گا. کچھ بھی ہو لیکن اس میں معنی مصدری نہیں پائے جائے گا. اور اس میں دونوں معنی جو جامد ہوگا تو اس میں معنی مصدری نہیں پایا جائے گا. اور اس میں مفعول میں ضروری ہے اور اس میں ضروری نہیں ہے، پائی بھی جا سکتا نہ بھی. اس میں ضروری ہے کہ معنی مصدری پائے جائے اس میں مفعول میں، اور جو خالی مفعول ہو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے اور بھی بہت سارے سوالات جوابات ہو سکتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئے تو آپ بلا شک معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے آگے گردان دیکھیے اس کی. بحیث اس میں مفعول صرف 6 صیغے آتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، دیکھیے صیغہ واحد مذکر مفعول کیا ہوا ایک مذکر، صیغہ تثنیہ مذکر مفعولانی کیے ہوئے 2 مذکر، جمع مذکر مفعولون کیے ہوئے سب مذکر، مفعولتن کی ہوئی 1 مؤنث، مفعولتانی کی ہوئی 2 مؤنث، مفعولاتن کی ہوئی سب مؤنث. وہی اعتراضات کہ اس میں 6 صیغے کیوں استعمال کیے، باقی کیوں نہیں آتے؟ تو چونکہ یہ بھی فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے، اور فعل مضارع مجہول سے بنتا تو بننے کے اعتبار سے وہ فعل مضارع اصل ہوا اور یہ اس کی فرع ہوئی. اور اصل میں تمام صیغے آتے ہیں اور جو فرع ہوتی ہے، تو اگر اس میں بھی تمام صیغے آ جاتے تو یہ اصل اور فرع دونوں برابر ہو جاتے. تو اس لیے تاکہ برابری نہ ہو جائے اس لیے صرف اس میں 2 چیزوں کا اعتبار کیا گیا. ٹھیک ہے، پھر جو ہمارا مقصد ہے، مقصد حل ہونا چاہیے. اس میں صرف 6 صیغوں سے جب مقصد حل ہو رہا ہے، اس میں غائب اور حاضر کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس میں لانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. جتنے سے کام چلے اتنا کرنا ہی چاہیے. تو ہمارے انہی 6 صیغوں سے غائب، متکلم، حاضر کا تمام کا مقصد ہم سے پورا ہو جاتا ہے انہی سے. اس لیے ان صیغوں کے لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ یہ بھی جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے میں امید کرتا ہوں آپ کے اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد اگر نہیں سمجھے تو آپ بلا جھجک معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر